وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال بڑا ہی اہم ہے کہ اولڈ سٹی میں زمین کھودی جا رہی ہے تو اس میں بعض لاشیں نکل رہی ہیں، اور اس مناسبت سے ایک ویڈیو بہت ہی زیادہ وائرل ہے، ٹک ٹاک پر بھی ہے کہ زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، محمد مصطفیٰ کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قوال اور کذاب کا گھڑا ہوا ہے۔ قوال، کذاب، دروغ گو اور جھوٹے کا گھڑا ہوا ہے، اور اسلام میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر جب تیر، تفنگ، شمشیر، سنان اور تلوار اثر کر سکتی ہے تو کفن کے کپڑے کیوں نہیں میلے ہو سکتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میلے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کو دھلواتے تھے۔ تو یہ لاجک کے بھی خلاف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کے کپڑے میلے ہوا کرتے تھے اور وہ دھلا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے میں گندگی لگ جایا کرتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتا نکال لیا کرتے تھے۔ تو کیا جوتا میلا نہیں ہوا؟ آخر کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا؟ اور جو لوگ اس قسم کی شاعری کرتے ہیں اور رقص سرود کے ساتھ ڈانس کرتے رہتے ہیں، جھومتے رہتے ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ ان کا حال یہ ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار نہیں۔ اس دین کو یہ چنڈال لوگ نہیں مانتے جو رب کے قرآن اور نبی کے فرمان میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ نبوت کی زندگی میں اور اس سے قبل کبھی کسی وفات شدہ کی دہائی نہیں دی۔ یہ قوال اور کذاب رات دن مردوں کی دہائی دیتے ہیں۔ اگر واقعتاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی یہ کرتے تو وفادار ہوتے، اور جو وفادار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ رب کائنات ہی کی دہائی دیتا ہے، اسی رب کے لیے سر بسجود ہوتا ہے، اسی رب کے لیے جبین نیاز کو خم کرتا ہے، کسی مردے کے در پہ سر نہیں جھکاتا ہے۔ لیکن یہ قوال، یہ کذاب اور جھومنے والے یہ مردوں کے چوکھٹوں پر جبین نیاز کو خم کرتے ہیں اور سر بسجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کی زنجیر اپنے گلے میں ڈالے ہوتے تو تقلید کے پٹے کو اتار پھینکتے، لیکن تقلید کا پٹا انہوں نے پہلے حنفیت کا ڈالا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج کی مخالفت کی، اتباع کی جگہ پہ انہوں نے تقلید کیا، اور امام ابو حنیفہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا بنا دیا، امام اعظم کہہ دیا، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوں گے؟ یہ جھوٹے عیار اور مکار لوگ ہیں۔ یہ ایسے ہی جیسے فلمائی جاتی ہیں
اور جس طرح سے شوٹنگ کی جاتی ہے اسی طرح سے یہ کرتب دکھانے والے ہیں، یہ ڈگڈگی پر ناچنے والے ہیں. ان کو نہ رب کے قرآن سے مطلب ہے اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مطلب ہے. یہ ڈگڈگی بجانے والے اور گاگا کر کے سماج اور معاشرے کو شرک میں مبتلا کرنے والے اور بدعات اور خرافات کا خوگر بنانے والے ہیں. مسلمانوں یہ بات یاد رکھو، یہ بات یاد رکھو، جو بات رب کے قرآن اور نبی کے فرمان میں نہیں، وہ کسی مسلمان کے لیے دین کے حوالے سے بولنا بھی درست نہیں ہے. اس لیے جو گایا جاتا ہے ٹک ٹاک پہ جو جھومتا ہے یہ بالکل ہی شر اور فساد کو جنم دیتا ہے، شر اور فساد کو اور فتنہ کو جنم دے رہا ہے. اس کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، ورنہ اس کو دلیل پیش کرنی چاہیے. دلیل رب کے قرآن سے، نبی کے فرمان سے اور اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے دینا چاہیے. باقی اس زمین کی کھدائی، اس زمین کی کھدائی رب کعبہ کی قسم ہے، لاش بالکل ہی صحیح سلامت ہو، اس کے باوجود بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار رب کائنات ہی کی عبادت کرے گا. دانیال کی لاش عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نظر آئی. صحابہ کا طریقہ دیکھو. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رات کی تاریکی میں اور سنگلاخ میدان میں بہت ساری قبریں کھودی جائیں اور کسی ایک قبر میں دانیال کی لاش کو دفن کر دیا جائے تاکہ کسی بھی شخص کو نہ قبر کا پتہ چلے اور نہ لاش کی خبر ہو. آج ان لاشوں کو دیکھ کر یہ شرک کو ہوا دے رہے ہیں، شرک پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، اس کے لیے شاعری کا سہارا لیا جا رہا ہے. یقیناً یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے اور ان لوگوں کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں. ان کا فروع کا امام کوئی اور ہے اور عقیدے کا امام کوئی اور ہے، مسائل کا امام ان کا کوئی اور ہے، عقائد کا امام ان کا کوئی اور ہے، اور پھر مسلک ان کا کچھ اور ہے، سلسلہ ان کا کچھ اور ہے. سلسلے میں کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی برکاتی ہے، کوئی حرکاتی ہے، کوئی بن حرکاتی ہے، کوئی بن بندی ہے، کوئی نقش بندی ہے. یہ حال ہے اور یہ گاگا کر لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. تف ہے ایسے لوگوں کے اوپر. ان جھوٹوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع پر مخالفت کرتا ہے. ان کی نماز کو دیکھو تو نماز حنفی بن گئی اور ان کے نیاز کو دیکھو تو یا حسین، کبھی شیعہ رافضی کے طریقے پر جعفر صادق کی نیاز دیتے ہیں، کنڈی کے نیاز بھرتے ہیں. اگر واقعتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوتے تو وفادار ہوتے. یہ بے وفا لوگ ہیں اور جھوٹی باتیں گاگا کر کے لوگوں میں شرک کو، بدعت کو، خرافات کو رواج دیتے ہیں. مسلمانوں تم سمجھو ان باتوں کو. اللہ رب العالمین ہی سمجھ دینے والا ہے اور ان بدعات، خرافات اور ناچنے گانے والوں کے شر اور فتنے سے بچانے والا ہے.